السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا اخلاص اور وفاداری سے متعلق ہے۔ صحیح نسائی حدیث نمبر 4204 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتاب کے ساتھ، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، ان سے ڈرا جائے، ان کی اطاعت و عبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا علم پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے اور دل و جان سے ان کی اتباع میں اپنی نجات سمجھی جائے۔ معارف الحدیث میں اس موقع پر مذکور ہے، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے، ان کو اچھے مشورے دیے جائیں اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کا پورا خیال رکھا جائے، جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے، ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے، جتنا ممکن ہو ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ، کیسی اعلیٰ اور قیمتی تعلیمات ہیں اسلام کی کہ ہر موضوع کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ محبت اور خلوص کے اظہار کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرا جائے، اللہ رب العزت کے انعامات پر یقین رکھا جائے اور اللہ رب العزت کی تابع داری، پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کر کے کی جائے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا جائے یا علم حاصل کرنے کی جتنی جد و جہد اور کوشش ہو سکتی ہے اس کو کیا جائے اور چھوٹوں کو ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے تیار کر کے بٹھایا جائے تاکہ وہ قرآن و حدیث کے صحیح علم تک رسائی حاصل کریں اور دنیا میں آنے والے فتنوں سے اپنے آپ کی اور امت مسلمہ کی، مسلمانوں کے حکمرانوں اور ماتحتوں کی، حاکم اور محکوم کی وہ حفاظت کرنے کی کوشش کر سکے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔